بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تو ہم نے جو پہلا سبق پڑھا تھا اس میں قرآن شریف کی وہ آیت پڑھی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں ایک بہترین نمونہ دیا، تو ہم اپنی زندگی اس نمونے کے مطابق گزاریں۔ تو ہم نے پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پوری زندگی کا مطالعہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس میں اتنے سارے واقعات ہیں، اتنی ساری سیرت کی کتابیں ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے ایک مختصر 21 دن کا کورس کیا اور اس میں جو خاص باتیں تھیں وہ ہم نے پڑھ لیں۔ اور آج کا بیان جو ہے وہ بہت ہی بیان کرنے والے کے لیے مشکل، سننے والے کے لیے بھی مشکل، جس نے لکھا اس کے لیے بھی مشکل، کیونکہ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کے آخری چند دن ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہوں گے۔ تو جب دعوت دین مکمل ہو گئی، ہم نے پڑھا تھا پچھلے ہفتے کہ کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہو گئی تھیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سفر مکمل ہونے والا ہے، جس میں ہم نے کس سورہ کی بات کی تھی؟ ایک سورہ نصر کی بات کی تھی نا، کہ جب وہ اس کی آیات نازل ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ عنہ رونا شروع کر دیا تھا، وہ سمجھ گئے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے ہیں۔ تو جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات و احساسات، احوال و ظروف اور گفتار و کردار سے ایسی علامات نمودار ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیات مستعار کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ مثلا آپ نے اب وہ جو باتیں جن سے پتہ چل رہا ہے نا کہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، تو ان کا کچھ ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 10 ہجری میں 20 دن اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ 10 دن ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کرایا، جبکہ ہر سال ایک ہی مرتبہ دورہ کرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، مجھے معلوم نہیں، شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں۔ جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایام تشریق کے وسط میں سورہ نصر نازل ہوئی اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آن پہنچا ہے اور یہ موت کی اطلاع ہے۔ تو یہ 11 ہجری اب شروع ہو چکی ہے، آخری سال ہے۔ اوائل سفر یعنی سفر کا مہینہ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا فرمائی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا میر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، بخدا میں اس وقت اپنا حوض یعنی حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور بخدا مجھے خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے، یعنی مال کی حرص میں زیادہ سے زیادہ کما لوں، ایک دکان سے 2 ہو جائے، 2 سے 3 ہو جائے، میری تنخواہ اتنی ہو جائے، میری پروموشن ہو جائے۔ تو ایک روز نصف رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے گئے، اور اہل بقیع جو ہے وہ مدینہ شریف میں جو قبرستان ہے نا، جس میں صحابہ کرام اور صحابیات کی قبریں ہیں، مبارک قبریں، اور اہل بقیع کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ فرمایا، اے قبر والو، تم پر سلام، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو۔ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ 29 صفر یعنی سفر کا مہینہ، دوشنبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے ہی میں درد سر شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی یعنی بخار کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود تھا کہ ازواج مطہرات جو مقصود تھا وہ ازواج مطہرات سمجھ گئیں، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ تو باری باری رہتے تھے نا اپنی ازواج کے گھر میں، تو اب کیونکہ اتنے بیمار ہو گئے تھے اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ مجھے خود باقی ازواج اجازت دے دیں کہ میں جہاں رہنا چاہوں وہاں رہوں، ایک کے بعد دوسرے گھر نہ جانا پڑے۔ تو اس طرح انہیں اجازت مل گئی تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا انتخاب کیا۔ منتقل ہوئے حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کر، یعنی ان کے درمیان میں چل رہے تھے، خود چلنے کی ہمت نہیں تھی، سر پر پٹی بندھی تھی اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان میں تشریف لائے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا معوذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر ہم پر دم کرتی رہتی تھیں، اور برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھیں۔ وفات سے 5 دن پہلے بدھ کے روز جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور غشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر مختلف کنوؤں کے 7 مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس بس کہنے لگے، کہ یعنی رک جاؤ رک جاؤ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا۔ صحابہ کرام گردا گرد جمع تھے۔ فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ ایک روایت میں ہے، یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے، یعنی عبادت کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا، میں نے کسی کو پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور کسی کی بے آبروئی کی ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائیں۔ عداوت کہتے ہیں دشمنی کے حوالے سے، یعنی اگر کسی کو مجھ سے کوئی انتقام لینا ہو تو لے لے۔ ایک شخص نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمائی، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے، لہذا ان کے نیک وکار سے قبول کرنا اور ان کے خطا کار سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، لہذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیک وکاروں سے قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کرے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، یہ بات سن کر ابو بکر رونے لگے۔ اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے، وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ یعنی باقی لوگ سمجھے نہیں تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے تھے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہیں، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا یعنی دوست بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جب آپ سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی ایک کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور و شغب اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، یعنی سب کو جانے کو کہہ دیا۔ پھر اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسرے اس بات کی وصیت کی کہ وفود کی اس طرح نوازش کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ البتہ تیسری بات راوی بھول گیا، غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی وصیت تھی، یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی تمہارے ماتحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے چار دن پہلے تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ ہی نے پڑھائی اور اس میں سورہ والمرسلات عرفا پڑھی، لیکن عشاء کے وقت مرض کا بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اس کے بعد اٹھنا چاہا لیکن آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اور پھر 6 وہی بات پیش آئی جو پہلی بار پیش آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد 17 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 یا 4 بار مراجعہ فرمایا کہ امامت کا کام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بجائے کسی اور کو سونپ دیں۔ ان کا منشا یہ تھا کہ لوگ ابو بکر کے بارے میں بدشگون نہ ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار انکار فرما دیا اور فرمایا تم سب یوسف والیاں ہو، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔
ہفتہ یا اتوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدر تخفیف محسوس کی، چنانچہ وہ آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں، اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بائیں بٹھا دیا گیا، یعنی امام کے ساتھ ہی بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے ہی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے، اور صحابہ کرام کو تکبیر سنا رہے تھے۔ وفات سے ایک دن پہلے بروز اتوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ پاس میں 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے۔ ہبہ کہتے ہیں تحفہ دینے کو۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب کچھ بھی باقی نہیں بچا گھر میں، تیل تک پڑوسی سے لینا پڑا۔ آپ کی ذرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا جو کہ یعنی 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ دوشنبہ کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ ہٹایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر جو صفے باندھے نماز میں مصروف تھے نظر ڈالی، یعنی اپنے گھر سے، کیونکہ گھر تو وہیں تھا، مسجد کے ساتھ ہی تھا، تو کھڑکی کا پردہ ہٹا کر نظر ڈالی، پھر تبسم فرمایا، یعنی مسکرائے، یعنی خوش ہوئے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی ایڑ کے بل پیچھے ہٹے کہ صف میں جا ملے۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچانک ظہور سے، یعنی اچانک ظاہر ہو جانے سے، مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں۔ فتنے میں پڑ جانے کا کیا مطلب ہے کہ مزاج پرسی کے لیے اپنی نماز توڑ دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دن چڑھے چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی۔ وہ رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں روئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے جاؤں گی۔ اس پر میں ہنسی، یعنی سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوگا خاندان میں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید کرب سے دوچار تھے، اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بے ساختہ پکار اٹھیں، واہ کرب اباہو، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ یاد ہے ایک عورت نے زہر دیا تھا، تو اسی زہر کا اثر جو تھا وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ اے عائشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔
اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگ جان کٹی جا رہی ہے. یہودی عورت تھی نا جس نے دعوت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی وصیت فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز 2 دفعہ نماز کا کہا ہے، اور ظاہر نماز اتنی اہم چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو آخری الفاظ جاری ہوئے تھے ان میں 2 دفعہ نماز کا ذکر آیا. اور وما ملکت ایمانکم کا مطلب ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہیں. جو تمہارے ماتحت ہیں، ماتحت میں کون ہو سکتا ہے؟ جس پر بھی آپ کا حکم چلتا ہو. اگر باپ ہے تو اس کی اولاد اور اس کی بیوی اس کے ماتحت ہے. اگر کہیں آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کا جس کے نگرانی میں آپ کام کر رہے ہیں آپ اس کے ماتحت ہیں. اور عام طور پر چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ بڑوں کے ماتحت ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے. آپ کے ملازمین ہو گئے جو بھی آپ کے نیچے ہیں تو ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے. پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی، یعنی آخری وقت کی حالت شروع ہو گئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اوپر ٹیک لگوا دی. ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ کا لعاب اکٹھا کر دیا. لعاب کہتے ہیں تھوک کو. ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں. میں نے پوچھا آپ کے لیے لے لوں؟ تو آپ نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں. میں نے مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ کو کڑی محسوس ہوئی، یعنی سخت محسوس ہوئی. میں نے کہا اسے آپ کے لیے نرم کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے کہا ہاں. میں نے مسواک نرم کر دی، یعنی دانتوں سے چبا کے نرم کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اچھی طرح مسواک کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں، یہ بھی فرماتے تھے. مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی اس طرح کر کے، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ. آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے. ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا. چاشت کا وقت جو ہوتا ہے نا وہ صبح 8 بجے کے آس پاس آج کل جیسے چل رہا ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی. اس حادثے کی خبر فوراً پھیل گئی. اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا، آفاق و اطراف تاریک ہو گئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سے زیادہ قبیح اور تاریک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرط غم سے فرمایا ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبریل علیہ السلام کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں. پھر یہاں ذکر ہے کچھ صحابہ کرام کا کہ ان کے اوپر کیا بیتی جب یہ خبر ان تک پہنچی. تو حضرت عمر کا موقف کیا تھا؟ وفات کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہوش جاتے رہے. یاد کریں ایک وہ وقت تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ قتل کے ارادے سے روانہ ہوئے تھے. ایک وہ وقت تھا جب اتنی نفرت تھی. ایک یہ وقت ہے کہ اب اتنی محبت ہے کہ اب
انہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ بات. انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کر دیا, کیا منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی, بلکہ آپ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں, جس طرح موسیٰ بن عمران علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 رات غائب رہ کر ان کے پاس پھر واپس آ گئے تھے, حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں. خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پلٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے جو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنی تلوار نکال لی تھی کہ جو یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے. پھر لوگوں سے کوئی بات کہے بغیر سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا. حضرت ابو بکر نے رخ انور سے یعنی چہرے سے چادر ہٹائی اور اسے چوما اور روئے. پھر فرمایا, میرے ماں باپ آپ پر قربان, اللہ آپ پر 2 موت جمع نہیں کرے گا, جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے. اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے بات کر رہے تھے. حضرت ابو بکر نے ان سے کہا, عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. ادھر صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے. حضرت ابو بکر نے فرمایا, اما بعد, تم میں سے جو شخص محمد کی پوجا کرتا تھا یعنی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد کی موت واقع ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, کبھی نہیں مرے گا. اللہ کا ارشاد ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول. یہ قرآن شریف میں آیت آئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں, تو کیا اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑ کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑ کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور عن قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. صحابہ کرام کو جو اب تک فرط غم سے حیران و ششدر تھے, انہیں حضرت ابو بکر صدیق کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحلت فرما چکے ہیں. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا, یعنی یہ جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی. تو یہ آیت جو تھی پہلے سنی ہوئی تھی انہوں نے, لیکن جب اس دفعہ حضرت ابو بکر نے سنائی تو وہ کہنے لگے ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت ہم نے اس سے پہلے سنی ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی, اور اب جب کسی انسان کو میں سنتا ہوں تو وہ اس کی تلاوت کر رہا ہوتا, یعنی اس کے بعد سے لوگ اس آیت کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, واللہ میں نے جو ہی ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا, انتہائی متحیر اور دہشت زدہ ہو کر رہ گیا, حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں رہے تھے, یعنی میں کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا, اور حتیٰ کہ ابو بکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین پر گر پڑا, کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ کے بارے میں بھی صحابہ کرام کی رائے مختلف تھیں, لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا مگر اس کی تدفین وہیں ہوئی جہاں فوت ہوا. تو عربی زبان کا انداز یہ ہے, جس طرح یہ جملہ ہے نا کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا مگر اس کی تدفین وہیں ہوئی جہاں فوت ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر نبی جہاں بھی فوت ہوا اس کی تدفین وہیں پہ ہوئی, یعنی اس کی قبر مبارک وہیں پہ بنائی گئی. تو یہ ایک اصول ہے. تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کی وفات ہوئی تھی تو وہیں پہ ان کی قبر کھودی گئی.
اس کے بعد باری باری 10 صحابہ کرام نے حجرہ شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی. کوئی امام نہ تھا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے، اور ان کے بعد بچوں نے. نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا اور بدھ کی رات آ گئی. رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک کو سپرد خاک کیا گیا. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کے درمیانی اوقات میں پھاوڑوں کی آواز سنی. تو یہ آج ہمارا کورس مکمل ہو گیا. کوئی سوال ہے؟ جی قبر تو ہے نا، مسجد نبوی کے اندر ہے. جب آپ جائیں گے نا انشاءاللہ تو آپ کو موقع ملے گا دیکھنے کا. تو بھئی اب ہم وہ آپ کو کوئی اسائنمنٹ بھی دیا تھا نا، وہ ہو گیا؟ سب کر کے لائیں تو وہ دے دیں مجھے، پھر ہم